چاہیے کہ ہم لوگ جتنے بھی نمازی ہیں ماشاء اللہ سے گزارش ہے جتنا ہو سکے ابھی ہے یا ٹھہر کے ہے کوشش کریں کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یہودیوں کو ایک اور اشکال یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں نا، حضور پہ وحی لانے والے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی وحی لے کے آتے تھے، اور یہ ہمارے لیے بڑے سخت احکامات لے کے آتے تھے، بڑے مشکل احکامات لے کے آتے تھے، اور ہم پہ عذاب کی شکلوں کے احکامات لے کے آتے تھے. لہذا یہ جو فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ چونکہ سخت احکامات لے کے آتے ہیں، لہذا ان کا وحی کے اندر لایا ہوا پیغام ہم یہودی لوگ نہیں مانیں. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی اور فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آیا کرے ان کے علاوہ، پھر ہم حضور کے دین کو مان لیں گے. یہ یہودیوں کا کہنا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس بہانے ہزار ہوتے ہیں. جس انسان کا کسی کام کو کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو، اس کو وہ کئی انداز سے ٹال مٹول کا معاملہ کرتا ہے. اگر کسی معاملے میں انسان کا جی چاہ رہا ہو تو وہ مکمل طور پہ اس کے کرنے کے اسباب کو اختیار کر لیتا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں کا دل بے ایمان ہوا تھا، قبول کرنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے آپ نے پیچھے بھی سنا کہ کبھی کہتے یہ حضور تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہوتے، ہم ان کی بات مان لیتے. کبھی کہتے ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہی ہیں، تو اب قرآن پاک پہ علیحدہ ایمان لانے کی کیا ضرورت. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جبرائیل کیوں وحی لاتے ہیں، کوئی اور فرشتہ وحی لائے تو پھر ہم بات کو مانیں گے. یہ دراصل ساری باتیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ان کے دل کے اندر ایمان لانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، دلی چاہت نہیں تھی، اس لیے ظاہری طور پہ مختلف ہیلے بہانے کرتے رہتے تھے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جس بندے کا کسی رشتہ دار کی شادی پہ جانے کا دلی ارادہ نہ ہو اور اسے جانا پڑ جائے وہاں، چاہتے نہ چاہتے چاروں نہ چار شادی میں شرکت کرنی پڑ جائے، تو وہاں اس آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جانے والے کا کہ وہ بات بات پہ نکتہ چینی کرتا ہے، بات بات پہ عیب نکالتا ہے، بات بات پہ لڑائی کا موقع تلاش کرتا ہے. ذرا فضول باتوں پہ اعتراض کرے گا. وہ کہے گا لو 3 بج گئے ہیں، انہوں نے چائے نہیں دی، میں تو گھر میں 3 بجے چائے پیتا ہوں. شادی والے گھر میں جا کے اب بارات کے لیے جا رہے ہیں تو بارات میں یہ کہے گا کہ لو یہ ہمارا ایک بندہ لے کے جا رہے ہیں، ہمارے سارے گھر والوں کو بارات میں لے کے جانا چاہیے تھا. پھر کبھی اشکال کرے گا لو جی یہ ہمیں کوسٹر میں بٹھا رہے ہیں، ہمیں کار کے اندر لے کے جاتے ہیں. اچھا کار چ جے پچھلی سیٹ چ بٹھا تا پہ کہنا لو مینوں اگلی سیٹ تے بٹھا دے. بات بات پہ اعتراض کرے، بات بات پہ اعتراض کرے. کھانا تھوڑا سا کچا رہ جائے گا تو بات کرے گا، تھوڑا سا زیادہ پک جائے گا تو بات کرے گا. کھانا آخر میں بڑھ جائے گا، کہے گا انہوں نے فضول خرچی کی ہے. کھانا آخر میں کم ہو جائے گا، یہ کہے گا انہوں نے کنجوسی کی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، کھانا یا کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے بات لازمی کرنی ہے. وہ اس لیے کہ یہ گھر سے جب چلا تھا شادی میں شرکت کے لیے تو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اب یہ بات بات پہ اعتراض، اشکال، نکتہ چینی کرے گا. اسی طرح ان کا یہاں مزاج یہودیوں کا یہ بیان کیا گیا
کہ دل چاہتا نہیں ایمان قبول کرنے کو، اس لیے طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں۔ من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے تو رکھے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن پاک کو لا کے اتارا ہے آپ کے سینہ اطہر پہ، آپ کے دل مبارک پہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام کوئی اپنی طرف سے احکامات تھوڑی لاتے ہیں کہ کہیں یہ سخت ہیں یہ نرم ہے، وہ تو اللہ کا پیغام نقل کرتے ہیں۔ وہ قرآن پاک مصدقا لما بین یدی، اپنے سے پہلی ساری کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والا ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے وہ سراپا ہدایت ہے اور خوشخبریوں کی کتاب ہے۔ آگے اللہ پاک نے اعلان فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو شخص بھی عداوت رکھے گا اللہ سے اور اللہ کے فرشتوں سے اور ان کے پیغمبروں سے اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے، تو وہ اللہ کا اعلان سن لے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ پھر کافروں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ پھر کافروں سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات نہ ماننے والوں سے، اپنے دین سے ہٹنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو بھائیو، انسان کے لیے عزت، کامیابی اور سکون تو اللہ کی بات کے مان لینے میں ہے، اللہ کی اطاعت کر لینے میں ہے۔ آپ تیسرے سپارے میں آیت آئے گی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر آپ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضور کی اتباع میں آ جائیں، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ رب العزت محبت کریں گے۔ اگر حضور کی اطاعت سے، حضور کے پیارے دین کے راستے سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے، پھر اللہ تعالیٰ محبت نہیں کریں گے، اللہ نفرت کریں گے۔ اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں نا، پھر اس سے سبھی نفرت کرتے ہیں۔ شادی کے 6 مہینے بعد بیوی نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اولاد تھوڑی سی جوان ہوتی ہے وہ نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اڑوس پڑوس دوست احباب بھی اس سے متنفر ہونے لگ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، تجھ سے ہر ایک کیوں نفرت کر رہا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور جس آدمی کو اللہ پاک اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اسے سبھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کا کرکٹر ہے ہاشم آملہ، وہ اپنے ملک جنوبی افریقہ کا سب سے زیادہ عزت دار شہری، سب سے زیادہ عزت دار شہری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان بھی ہے اور اپنے اسلام کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے کیریئر میں کبھی میچ کے دوران بھی روزہ نہیں چھوڑا، میچ کے دوران بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ ابھی رمضان المبارک آئے گا، ابھی سے اس کا استقبال کریں، ابھی سے دعائیں مانگیں، اللہ ہمیں رمضان تک کی زندگی دے دے، سلامتی دے دے، اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک نے کتنی عزت دی، اس کے ساتھ کھیلنے والے غیر مسلم کرکٹر کہتے ہیں جب ہم میچ ہار جاتے ہیں یا ہم تھوڑا سکور کر کے آؤٹ ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے ہاشم آملہ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اس بندے کے چہرے پہ اتنا سکون ہے، اس کے اندر کتنا سکون ہے۔ یہ سارا سکون، یہ ساری عزت، یہ ساری کامیابی اللہ پاک نے دین کی وجہ سے دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی پانی میں ہو تو اس کی حیات ہے، اس کے مزے، اس کی خوشی ہے، جب وہ پانی سے باہر آتی ہے اس کے لیے بے چین ہونا ہے، اس کے لیے تڑپنا ہے، اس کے لیے موت ہے، اس کے لیے بے قراری ہے۔ مسلمان دین پہ زندگی گزار رہا ہے، سکون میں، عیش میں، خوشی میں ہے۔ جب یہ دین کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، جب یہ اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے، جب یہ اللہ پاک کے احکامات سے
اعراض کرتا ہے، پھر بے چینی، بے قراری، بے سکونی اس مسلمان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی اور سکون نصیب فرمائے۔ اللهم رب السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، صلى الله على النبي